اوپر سب کو ستم کیا جاتا تھا. معاذاللہ مولا علی ان کے اوپر جہاں خطیب جمعہ کے دوسرے خطبے میں نا جہاں یہ آیت پڑھتا تھا، یہ آیت اب پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اس آیت کی جگہ مولا علی پہ سب کو ختم کیا جاتا تھا. کہاں گئے وہ ممبر؟ حرف غلط کی طرح مٹ گئے. علی کے نام لیوا، اہل بیت کے نام لیوا کل بھی علی علی کرتے رہے ہیں، آج بھی علی علی کر رہے ہیں، قیامت تک علی علی کرتے رہے ہیں. یہ عطا ہے ان مجالس کی. ضرورت ہے ان ایام میں عقائد سے بات کرنے. اس لیے کہ دشمن اسلام جو ہے روزانہ نئے روپ دھار کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو رہا ہے. یہ پرانی چالیں ہیں شیطان کی. میں آج جو گفتگو جو موضوع میں نے اپنایا ہے جس سے بات کرنا چاہتا ہوں عقائد کے متعلق، مجھے اس سے غرض تھی. میں انشاءاللہ جناب زہرا کے آج مسائل پیش کروں گا. اس لیے میں اقبال کے اشعار سے مدح زہرا میں مدد لوں گا. ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری، اس لیے کہ سیالکوٹ سے لاہور منتقل ہو گئے. دوسری دنیا میں پاکستان سے باہر ڈاکٹر محمد اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں. اب یہ اعزاز حاصل ہے کہ اقبال لاہور میں دفن ہے. ڈاکٹر اقبال نے جو جناب زہرا کی خدمت میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے کی چاہ رہا ہے تو اقبال کی عقیدت آپ کو پیش کروں. اقبال چونکہ جہاں دیدہ انسان تھا، دنیا اس نے دیکھی ہوئی تھی، فقط پاکستان تک محدود نہیں تھا، دنیا اس نے دیکھی ہوئی تھی. نہیں معلوم اب بھی زیادہ تر انسان عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا میں زیادہ عیسائی آباد ہیں. عیسائیوں کو مریم سلام اللہ علیہا سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے. انہیں مریم قدیسہ سمجھتے ہیں. تو شاید انہیں پیغام دے رہے ہیں ڈاکٹر اقبال اشعار میں. ہو سکتا ہے شیخ اشعار کو ہو رہے ہیں، آزاد ہیں، ہمیں بھی پیغام دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں. تو خصوصاً عیسائیوں کے ہاں جناب مریم کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے جناب مریم کا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہتے ہیں کہ مریم کا جو یہ مقام ہے، مریم بطول ہے، یہ ایک نسبت کی وجہ سے ہے. اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مریم کا جو مقام ہے، مریم قدیسہ ہے، پاکیزہ ہے، بڑی عظمت کی مالک ہے مریم. یہ اس وجہ سے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، انہیں نسبت ہے عیسیٰ سے. وہ ایک پیغمبر کی، ایک نبی کی ماں ہے، اس لیے ان کا یہ مقام ہے. اگر مریم کا اتنا بڑا مقام ہے وہ ایک نسبت کی وجہ سے ہے، تو اقبال کہتے ہیں زہرا کا تین نسبتوں کی وجہ سے احترام ہے.
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 نسبتوں کی وجہ سے دختریاں بلکہ نور چشم رحمت العالمین امام اولین و آخرین واہ واہ واہ، زہرا یہ بیٹی ہے اس نبی کی، نور چشم رحمت العالمین جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ اس ہستی کی بیٹی ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ یہ نظم جو ہے اقبال کی فارسی میں نیٹ پہ ریسرچ کریں تو مل جائے گی۔ میں اقبال کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ پہلی نسبت کہ زہرا اس ہستی کی بیٹی ہے، یہ پہلی نسبت جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ اور دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ واہ واہ، دوسری نسبت زہرا اس ہستی کی زوجہ ہیں جس کے سر کے اوپر حل عطا کا تاج رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورت ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ انسان بھی اس کا نام ہے، ایک تیسرا نام ہے وہ ہے سورہ حل عطا۔ یقین جانیے یہ سورہ حل عطا جو ہے اللہ نے اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ اسی لیے اقبال کہہ رہا ہے کہ حل عطا کا تاج جس کے سر کے اوپر سجایا گیا ہے یہ اس ہستی کی زوجہ ہیں، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ جو مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، آؤ اقبال پہ لگاؤ شرط فتوے۔ اقبال کہہ رہے ہیں علی مشکل کشا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں علی مشکل کشا ہے۔ یہ دوسری نسبت۔ اور تیسری نسبت مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق۔ تیسری نسبت زہرا اس ہستی کی ماں ہے جو عشق کی پرکار کا مرکزی نقطہ ہے۔ جو بیٹری میرا خیال ہوگی اب بھی تو پرکار ہے نا، وہ دائرہ جو بنایا جاتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ عشق کی پرکار کا جو مرکزی نقطہ ہے نا حسین ابن علی، زہرا حسین ابن علی کی ماں ہے۔ واہ 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 واہ، مادریاں کاروان سالار عشق، عشق الہی کا، عشق الہی کے جو قافلے ہیں ان کا کاروان، اس کاروان کا جو سربراہ ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ جتنے راستے بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ سے جو ملنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کے بغیر اللہ سے نہیں مل سکتا۔ کہتے ہیں کہ تیسری نسبت اور آخری جو اشعار ہیں، ایک اہل سنت پہلے تو بڑے دور تھے، انہیں 2 مرتبہ شرف ہوا کربلا جانے کا، میری ان سے ملاقات ہوئی، اب ماشاءاللہ بہت قریب آ چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اقبال کے ان اشعار کی وجہ سے میں نے اقبال کی قبر پہ سجدہ کیا تھا۔ کیسے وہ کہہ رہے تھے؟ جب وہ سجدہ تعظیمی کیا ہوگا
یہ جو شعر آپ کو سنانے جا رہا ہوں نہیں معلوم آپ کے اوپر یہ اشعار کیا اثر کریں گے. کہتے ہیں آئین حق زنجیر پاس، آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرتے تربتش گردید میں سجدہا پر خاک ہوں پاشید میں. اقبال کہتا ہے اللہ کا قانون میرے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہے. شریعت الہیہ، شریعت میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں. وکیل صاحب اقبال کہتے ہیں میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں. اس کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی. آصف فرمانے جناب مصطفیٰ است، میں اللہ کے رسول کا احترام کرتا ہوں، ان کے حکم کا لحاظ کرتا ہوں. میں اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ گردے تربتش دردید میں. اقبال کہتا ہے اگر اللہ کا قانون نہ ہوتا، مجھے اللہ کے قانون کی پابندی کا لحاظ نہ ہوتا، رسول کے فرمان کا مجھے لحاظ نہ ہوتا. ہم حج پہ جاتے ہیں نا، حجی جتنے بھی حج کے لیے جاتے ہیں وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے اگر اللہ کے قانون کی پابندیاں نہ ہوتی، لوگ حج کے لیے جاتے کعبے کا طواف کرتے. زہرا میں کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا. ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا پر خاک ہوں پاشید میں. اقبال کہتا ہے ہمیں قانون یہ دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارا رخ جو ہے، منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. ہم اس قانون کی مخالفت نہیں کر سکتے. ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں. میں وضاحت کرتا چلوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اقبال نے مبالغہ کر دیا ہے. دیکھیں کعبہ جو ہے وہ ایک پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے. کوئی کعبے نے قربانیاں تو نہیں دی. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، انبیاء بھی کعبے کا طواف کرتے، رسول اللہ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کعبے کی عظمت انبیاء سے زیادہ ہے. یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے. رسول اللہ بھی جب حج کے لیے گئے انہوں نے بھی کعبے کا طواف کیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کعبہ رسول اللہ سے افضل ہے. اقبال کہتا ہے یہ قانون ہے، اللہ نے ہمیں قانون ایسے دیا ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں. اقبال کہتا ہے یہ پابندیاں نہ ہوتی، یہ قانون نہ ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارا رخ کعبے کی طرف ہو. کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی، لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. زہرا ماں تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز. اقبال کے یہ شعر کہنے سے مجھے اور کچھ شعر یاد آ گئے ہیں. شاعر فنا میں ہے، اس میں بھی عقیدت ہے. انڈین شاعر تھا، اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتا تھا. فنا پناسی نام ہے ان کا. یہ حج کے لیے کیا ہے اور واپسی پہ زیارات کرتے ہوئے عراق آیا ہے. اور معلوم ہوتا ہے، اشعار سے معلوم ہوتا ہے اس نے کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو کر یہ اشعار کہے ہیں. تو بڑے عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں.
سید الشہداء کی قبر کو مخاطب ہو کر کہتا ہے قسم کعبہ کی اور قسم حج کے شرف کی، قسم کعبہ کی اور قسم حج کے شرف کی، اے ابن علی تیری زیارت ہے بڑی چیز، قسم کعبہ کی اور قسم حج کے شرف کی، اے ابن علی تیری زیارت ہے بڑی چیز، سلمان و ابو ذر تمہیں الفت و مبارک، دشمن سے علی کے ہمیں نفرت ہے بڑی چیز۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کے تقاضے سلمان اور ابو ذر پورے کر کے گئے ہیں، ہم محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے لیکن علی کے دشمن پہ تبرہ کر سکتے ہیں۔ واہ 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 بیشمار کربلا کے قاتلوں پہ نادا بیشمار حسینیہ زندہ باد یزیدیہ زندہ باد حیدری یا علی یا علی یا علی مدد سلمان و ابو ذر تمہیں الفت و مبارک، دشمن سے علی کے ہمیں نفرت ہے بڑی چیز، سبھی کہتے ہیں قرآن ہے بڑی چیز، قرآن یہ کہتا ہے عطرت ہے بڑی چیز، واہ 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 سبھی کہتے ہیں قرآن ہے بڑی چیز، قرآن یہ کہتا ہے عطرت ہے بڑی چیز، مریم کی عصمت میں شک تو نہیں لیکن اے فاطمہ زہرا تیری عصمت ہے بڑی چیز، واہ واہ زہرا کی عظمت پہ دیکھیے ہم مجالس برپا کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت کا، محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، یہ ایک ہمارا عقیدت کا اظہار ہے، ہر علاقے میں ہر خطے میں اہل بیت کے ماننے والے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے اسلوب میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، صادق و صدیق مانتے ہیں، ہم نے ایمانداری سے قرآن کا مطالعہ کیا، فرمان رسول کا مطالعہ کیا، ہمیں یہ پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر صادق و مصدق نظر آئے۔ واہ واہ دیکھیں دعویٰ کر لینا صداقت کا آسان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں صادق ہوں، میں صدیق ہوں، آج جمہوریت کا دور ہے، ہر دفعہ ووٹ مانگنے والے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، ایسا کروں گا، آپ ایک مرتبہ اعتبار تو کریں، مجھے صادق پائیں گے، میں صادق ہوں، لیکن دوسری بار ہم دیکھتے ہیں ایک وعدہ بھی اس نے پورا نہیں کیا، تو کسی کی صداقت کا عقیدہ بنا لینا یہ صداقت کا معیار نہیں ہے۔ واہ واہ ایسے ہی انسان کسی کو صادق سمجھ لے تو اس سے وہ صادق یا صدیق نہیں ہو جاتا، صادق اور صدیق وہ ہے قرآن جس کی صداقت کی گواہی دے۔ واہ 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 ہم اہل بیت کو طاہر و مطہر مانتے ہیں، پاک و پاکیزہ مانتے ہیں، قرآن نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ بے شک ایسے لوگ جو کئی سال بتوں کی پوجا کرتے رہے
جب قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن نے ان ہستیوں کی صداقت کی بھی گواہی دی، اور جس کو قرآن صادق کہہ دے، جس کو اللہ صادق کہہ دے، جس کو وہ کتاب صادق کہہ دے، جس کے بارے اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور پھر اس کی صداقت پہ کوئی شک کرے جس کو اللہ نے صادق کہا ہو، جس کو اللہ نے معصوم کہا ہو، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن جس کو صادق کہہ دے، قرآن جس کو طاہر و مطہر کہہ دے، پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین میں سے آل محمد کی عظمت میں صلوات۔ اللہم صلی اس صداقت کا معیار ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے صداقت کا۔ سبحان اللہ، قانون ہم اللہ سے لیں گے، اللہ نے ہمیں جو کتاب دی ہے وہ قانون کی کتاب ہے، اسے صدیق مانیں گے، اسے صادق مانیں گے، اسے طیب و طاہر اللہ جن کی طہارت کی گواہی دے۔ بڑی انشاءاللہ بہت عمدہ نتیجہ پیش کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی حسین سماعتوں کا۔ دیکھیں جی، میری کوئی تقریر لیکچر دار وہ الفاظوں کی دنیا نہیں ہے، معانی کی دنیا ہے۔ تو قرآن مجید کے استدلال یہ سننا بڑی محبت سے آپ سنتے ہیں، سلامت رہیں۔ تو قانون اسے اللہ صادق مصدق ہے۔ اس آیت میں یہ جو عیسائی آئے تھے رسول اللہ کے پاس، یہ جناب عیسیٰ کو منوانے نہیں آئے تھے، یہ عیسیٰ کی رسالت منوانے نہیں آئے تھے۔ یہ جو مبالغہ ہے، میں مبالغے کی تفصیل آپ کو نہیں دینا چاہتا، کچھ پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بڑا سنا کرتے مبالغہ خطبہ حضرات سے۔ ادھر میں آیا، آنے سے پہلے مجھے موضوع دیا گیا کہ آپ فلسفہ عزاداری میں بولنا ہے۔ آپ نے بھائی کوئی مبالغے کا بھی موضوع تھا یا نہیں تھا؟ 3 دن جو مناظرہ ہوتا رہا ہے، عیسائی نجران کے نصارہ رسول اللہ سے مناظرہ کرتے رہے ہیں، کسی پوائنٹ پہ کسی موضوع پہ مباحثہ کرتے رہے ہیں، یا ایسے ہی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ وہ عیسائی عیسیٰ کو رسول بنوانے کے لیے نہیں آئے تھے، رسول اللہ عیسیٰ کو رسول مانتے تھے، یہ تو موضوع ہی نہیں تھا۔ وہ عیسیٰ کو ابن اللہ منوانے کے لیے آئے تھے۔ کیا جھگڑا تھا وہاں؟ توحید کا جھگڑا تھا۔ رسول اللہ، میں بات ٹھیک طریقے سے، کیونکہ ایسی باتیں عموماً ممبر سے نہیں کی جاتی تو ذرا خشک ہو جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خشک نہ رہیں۔ رسول اللہ توحید کے قائل تھے، اور یہ عیسائی تخلیص کے قائل تھے۔
عیسائی یہ تثلیث کا خیال ہے. تثلیث بھارا لفظ ہے. آپ کئی بچے بھی تشریف فرما ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عیسائی کہتے ہیں کہ 3 اللہ ہیں. اللہ کتنے ہیں ان کے نزدیک؟ 3. وہ کہتے ہیں کہ 3 بھی ہے اور 1 بھی ہے. عیسائی کہتے ہیں اللہ 3 ہیں اور یہ 3 1 بھی ہے. اور یہ بات طبعا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ 3 بھی ہیں اور 1 بھی ہے. یہ کیسی بات؟ 3 اور 1 اور ہے, اور وہ ایسے ہی مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک, جسے تم اللہ مانتے ہو بھی اللہ مانتے ہیں, یہ ایک ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں روح ہے, اللہ نے روح کی شکل اختیار کر دی, 2 ہو گئے. اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے شکل میں مریم میں آئی اور عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گئے. تو کتنے ہو گئے؟ ذرا ساتھ دے دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. ایک عیسیٰ یہ کہتے ہیں بیٹا ہے, اور اللہ معاذ اللہ باپ ہے. باپ بیٹا اور روح, باپ بیٹا اور روح, وہ تثلیث کے خیال تھے. اور رسول اللہ توحید کے خیال تھے. بھائی اگر بیٹا منوا لیا جائے, بیٹا مان لیا جائے, تو پھر شریک حیات کی بھی ضرورت ہے. اگر شریک حیات مان لی جائے تو پھر وہ لا شریک نہیں رہتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ان کے بھی 72 فرقے ہیں. اس تثلیث میں وہ سب مشترک ہیں. اب وہ تعویلیں کرتے ہیں, وہ 3 بھی ہیں 1 بھی ہے, یہ کیسے؟ ابھی تو کہتے ہیں کہ جیسے شیشے میں بندہ اپنی تصویر دیکھتا ہے تو وہ بعین ہی دوسرا بندہ نظر آتا ہے, تو وہ ایک ہی ہے. کبھی اس طریقے سے, کبھی جیسے ہمارے ہاں کسی بندے کو جن پڑ جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جن ہے, وہ بندہ تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جن نے اس میں حلول کیے ہوئے. بھائی ہم اہل بیت کے ماننے والے, بلکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے, ہم توحید کے قائل ہیں. اللہ نہ حلول کرتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, تمام باتوں سے وہ مبرہ اور منزہ ہے. یہ عقیدہ تثلیث جو ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اتنی بات آپ نے سمجھ لی, زیادہ بور نہ ہو جائے. میں نے ہیڈ لائن دے دی ہے کہ وہ قائل ہیں تثلیث کے کہ اللہ 3 ہیں, اور یہ پھر واقع ایک ہی ہے. یہ پھر واقع اللہ روح بنا, پھر روح جو ہے عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گیا, تو پھر یہ ایک نہیں ہے. ایسے تو یہ 3 بھی ہیں 1 بھی ہے. یقین کیا نہیں, آپ عیسائیوں سے بات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جیسے آپ قل هو اللہ احد سورہ توحید مانتے ہیں, ایسے ہی ہم بھی توحید مانتے ہیں. آپ عام بندہ ان سے گفتگو نہیں کر سکتا. اور یہ دھندا ہماری صفوں میں بھی پرویا جا رہا ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں, ایسے لفظ بولے جا
کیونکہ یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہم بیان کریں گے۔ ہم قائل ہیں کہ حسن و حسین زہرا کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ یہ ہم سن رہے ہیں کہ بہروپیے ہمارے ممبروں پہ آ کر کہتے ہیں کہ ان کا ولادت نہ کہیں، یعنی ولادت کا انکار کریں۔ اس کا معنی یہ ہے علی مولا حسن و حسین کے والد نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہم اس کا معنی یہ ہے، یہ باتیں چھوڑ دیں۔ میں یقین یہ الگ سن رہا تھا، بندہ بھی معلوم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی شکل میں ظہور کیا، پھر مولا علی کی شکل میں ظہور کیا، پھر بعد میں آقا کی شکل میں ظہور کرے گا۔ بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسائیت ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ پسند آ رہی ہے نا باتیں؟ اگر پسند آ رہی ہے تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ کے دائیں۔ تو عیسائی گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ منوانے کے لیے، یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور رسول توحید کے قائل تھے۔ تو ان کا عقیدہ اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں بیان کیا ہے۔ سورہ نساء غالباً آیت کا نشان 171 ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یا اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، غالی نہ بنو۔ قرآن پڑھ رہا یہود کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح هو عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اور اللہ نے انہیں القاء کیا مریم سلام اللہ علیہا کی طرف، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اللہ نے روحوں کو پیدا کیا ہے، وہ بھی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور ان کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو، یہ نہ کہو یہ اللہ تین ہے۔ یہ الفاظ بھی مجھے سننے میں آئے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ 12 ہیں یا 14 ہیں۔ بھائی اللہ ایک ہے، اللہ وہ ہے جو 12 اور 14 کو پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ فرماتا ہے فانتہوا خیر لکم، کہ اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ انما الہکم الہ واحد، اللہ بس ایک اللہ ہے۔ سبحانہ
کہ اس کے لیے بیٹا ہو، اور اس میں ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں مناظرے کا موضوع تھا توحید، کہہ سکتے ہیں نا، یہ جو مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان، اس کا موضوع کیا تھا؟ توحید۔ یہاں کافی وکلاء تشریف فرما ہے۔ اس مقدمے کا مدعی کون تھا؟ رسول اللہ کیا تھے؟ رسول اللہ تو وکیل تھے اس موضوع کے، مدعی کون تھا؟ اللہ۔ تو مناظرہ ہو رہا تھا، 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، اللہ کی طرف سے دلیل آئی۔ ان کی دلیل یہ تھی جب عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، بغیر باپ کے ہے، ماں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ کا معاذ اللہ باپ اللہ ہے، دلیل تھی۔ تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال آدم کی سے مثال ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ کی ماں تو ہے، آدم کی ماں بھی نہیں ہے۔ اگر باپ نہ ہونے سے یا ماں نہ ہونے سے انسان اللہ کا بیٹا بنتا ہے تو پھر آدم کو زیادہ حق ہے۔ دلیل تو بڑی قوی تھی، اللہ نے دلیل دی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئے، پھر بھی ایمان ناظرہ۔ حقیقت یہ ہے، یہ جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بندہ ناچیز کی تحقیق کہہ لیں، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ دلیل دی گئی تھی اندر سے وہ سمجھ گئے تھے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور معاذ اللہ رسول کو بھی کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ کو بھی غصہ آیا۔ مسئلہ توحید کا تھا تو اللہ نے فوراً وحی نازل ہوئی، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا۔ یہ آیت مبالغہ نازل ہوئی کہ انہیں چیلنج کرو، مبالغہ کا، انہوں کہو کہ تم پھر بھی ایمان نہیں لے آتے تو آؤ مبالغہ کر لیتے ہیں، بلاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ اپنے نفسوں کو، ہم بھی اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، پھر مبالغہ کر لیتے ہیں۔ مبالغہ کیا تھا؟ ایک دوسرے پہ بد دعا کرنی تھی، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا۔ مبالغہ اس کا دن رکھ دیا گیا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، وہ قرآن مجید سے 3 دن رسول اللہ ان سے مناظرہ کرتے رہے ہیں، قرآن مجید سے تو وہ توحید بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ واہ 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 واہ، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، واہ واہ، رسول اللہ ان سے توحید منواتے رہے ہیں، آخر دعوت آئی ہے کہ اہل بیت میدان میں گئے ہیں تو توحید کو منوایا گیا۔ واہ 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 واہ، اس قافلے کی فتح پہ ٹکرائے تو کفر ہے، اس قافلے کی فتح پہ ٹکرائے تو کفر ہے، اس قافلے کی پشت پر خیبر ٹکن چلے پھر کے سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ
سرنگون نہیں ہوئے، جھکے نہیں ہیں، اگر نوبت آئی ہے مباہلہ کی، اللہ نے اپنی توحید کے جن کو گواہ بنایا ہے، رسول کی صداقت کا جن کو گواہ بنایا ہے، تو میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگر رسول اللہ اکیلے ہی مولا علی کے ساتھ تھے، انہیں مباہلہ کا چیلنج کرتے تھے، اگر رسول اللہ اکیلے ہی یا مولا علی کے ساتھ مل کر ان کے اوپر بد دعا کرتے تو وہ تباہ نہ ہو جاتے؟ آخر کیا ضرورت تھی کہ پورے اہل بیت کو میدان مباہلہ میں رہے؟ دیکھیں یہ جو مباہلہ کے گواہ ہیں، وکیلوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں مقدمے کے، یہ مدعی کی مرضی سے ہوتے ہیں یا وکیل کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ وکیل جو ہے وہ مدعی سے مشورہ کرتے، ورنہ گواہ تو مدعی کی مرضی کے ہی لائے آتے ہیں۔ بے شک کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کہیں گے یا نجوی ضرورت تھی، اللہ چاہتا تھا تاریخ کے سینے میں قرآن میں یہ رقم کر دے، لے آئے ان ہستیوں کو۔ یقین جانیے اس وقت رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم ماریہ قبطیہ کے وطن سے وہ بھی موجود تھے، لیکن رسول اللہ کے حکم سے یہ 5 ہستیاں ہی آئی ہیں۔ یہ بتانا مقصود تھا جس طرح رسول اللہ سچے ہیں، صادق ہیں، کتنی صداقت رسول اللہ کے پاس ہے، اتنی ہی صداقت حسن و حسین اور زہرا و علی کو۔ بے شک واہ واہ اور بات بھی یہاں بنتی ہے، یہاں یہ بھی گویا میدان مباہلہ میں بتایا جا رہا ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں کہ اگر کسی مستور کو عورت کو میدان میں آنا پڑے تو ان کے لیے دستور ہے کہ بام آگے آگے ہو، سر کا تاج پیچھے ہو۔ بیوی تیری عظمت کے کیا کہنے، وہ میدان مباہلہ میں بھی آئی تو آگے رسالت کے پردے تھے، پیچھے امامت کے پردے تھے۔ نعرہ حیدری! تو اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، تفصیل ہے مباہلہ کی، نہیں کہنا چاہتا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح پاک اور صادق ہیں کہ پھر ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ چونکہ مقدمے کا میں نے نام لیا، وہ خلا بیٹھے ہیں، قانون ہے کہ جو شہداء گواہ ہوتے ہیں وہ صداقت میں ایک جیسے ہیں۔ کہ حسن و حسین تھے تو بچے، لیکن یہ صداقت میں رسول اللہ جیسے تھے۔ یہ جب آئے ہیں نا میدان مباہلہ میں آئے ہیں، رسول اللہ آگے آگے تھے، پیچھے علی تھے، درمیان میں زہرا تھی۔ ان نصارہ نے، ان مسیحیوں نے، ان کے بڑے پادری نے جب دیکھا ہے تو تڑپ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں مریم بطول آ رہی ہے، میں مریم بطول کو دیکھ رہا ہوں، پردے کی اتنی ہیبت تھی۔ اس نے کہا کہ یہ اگر بد دعا کریں گے، اس پہاڑ کو کہیں گے اب
बीबी 2 मरतबा दरबार गई है, दोनों दफा रोती हुई वापस आई है। एक मरतबा बीबी अपना हक लेने के लिए गई है और दूसरी मरतबा इमामत के दिफा में गई है। मैं इख्तिसार करूंगा। पहली मरतबा जब बीबी गई है ना, रवायात में ऐसे है, बनु हाशिम की औरतों के मजबूर में गई है। जब वहां वो बीबी जिसके एहतराम में रसूलुल्लाह खड़े हो जाए, रवायत में है कुल्लमा दखलत अला अबीहा कामा इलैहा, कि जब भी बीबी अपने बाबा के पास जाती थी रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे। आज बीबी जब दरबार में गई है कोई एहतराम के लिए उठा नहीं है। रिवायत में है जब वहां पहुंची है ना, अन्नतन बीबी ने आह भरी है, चीख निकल गई है बीबी की। जब बीबी अपने बाबा के दरबार में गई है ना, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने बेहतरीन ये मंजर कशी की है। मस्जिद में खड़ी है रिसालत की आबरू, मस्जिद में खड़ी है रिसालत की आबरू, कोई सवाल करना बता दे बतूल को। वो बतूल जिससे सवाल करना नहीं आता था। मैं रोना भी हक है, इंशाअल्लाह जो आपसे मुकद्दर है वो आएंगे। मैंने इसलिए ये मजमून शुरू किया है, आपको ये बात बता दूं, 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ था। 3 साल के लगभग फतह बीबी के कब्जे में रहा है। हुकूमत बदली है, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कभी ऐसा हुआ है हमारी जायदादें हमारे कब्जे में, नई हुकूमत आए तो वो कहे कि ये हुकूमत की मलकियत है। बीबी ने जाकर एहतजाज किया है, क्यों हमारे उम्माल, हमारे नौकर जो है हमारी जमीनों से निकाले गए, हमारे बाबा हमें हदिया करके गए थे, हदिया है बदल। कहा इसके ऊपर गवाह ले आओ। कोई जब गवाह के लिए और तैयार नहीं हुआ तो बीबी ने मुबाहले वाले गवाह पेश किए। बड़ी तकलीफ थी बीबी को कि मेरा मुबाहले वाले गवाह निकला। हसन हुसैन पेश किए, अली मौला ने गवाही दी और उम्मे ऐमन गवाह थी। लेकिन ये कह दिया गया कि अली तो आपके शौहर हैं और हसन हुसैन बच्चे हैं। अल्लाह ने इसलिए इनको मुबाहले में गवाह बनाकर भेजा था, कल को कोई ये न कहे कि ये बच्चे हैं। इनकी सदाकत ऐसी सदाकत है जैसे रसूलुल्लाह की सदाकत है। जब ये गवाह दिखला दिए गए तो फिर बीबी ने कहा ये अगर हदिया नहीं भी मानते तो मैं अपने बाप की अकलौती वारिस हूं, तो भी ये फतह मेरी मलकियत है। कहा गया इसके मुकाबले में कि अंबिया वारिस नहीं बनाते, जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। बीबी ने 5 विरासत की आयतें तिलावत की। फरमाया मुबारक सुलेमान दाऊद का वलिज़्ज़क़र नस्ल हज़्ज़ल उन्सयैन, 5 आयतें। मैंने ये सारा किस्सा जो है अपनी किताब में भी नकल किया है, बहुत अहम किताब है, किसी में हसीयत हो तो लेना। तो 5 आयतें बीबी ने विरासत की, आगे से बयान की है। तो कल को कह रहे थे हस्बुना किताब अल्लाह, आज किताब को छोड़कर हदीसों की तरफ गए हैं। लेकिन अफसोस इतने बेइख्तिफा नहीं हुआ। रिवायात में है कि बीबी ने वो रसूलुल्लाह ने जो तहरीर लिखी हुई थी वो पेश की, उसको फाड़ दिया गया। रिवायत में है एक शख्स ने उसके ऊपर थूका और पांव के टुकड़े पांव के नीचे मसल दिए।
عزاداروں ضرورت نہیں ہوتی، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، میں مسائل کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے ایک بدبخت نے اتنے ہی، میں کیسے اس کا ترجمہ کروں، ایک بدبخت نے زہرا کو اپنے پاؤں سے جس حالت کی ہے، روتی ہوئی زہرا واپس آئی ہے۔ بی بی کے بارے ملتا ہے 18 سال عمر تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کبھی تم نے سنا کہ 18 سال کی عمر میں کسی مزدور کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں؟ اتنے مسائب آئے ہیں بی بی کی اوپر۔ بی بی دعا مانگتی تھی، اللہم عاجل وفاتی۔ کسی مزدور کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ تو دعا مانگتی ہے زندگی کی، آخر کتنی مصیبتیں تھی، بی بی مرنے کی دعا مانگتی تھی۔ اور دوسری مرتبہ جو دربار میں گئی ہے، وہ جب مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں، یہ دروازے کے اوپر ملتا ہے، وہ دروازہ کی بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اس دروازے پہ ملک الموت کی اجازت لے کر آیا کرتا تھا۔ روایت میں ہے رسول اللہ اپنی آخری زندگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے، ظہرین کی نماز ادا کی ہے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں، میری امید یہ ہے انشاءاللہ جو آپ کا مقدر ہوگا وہ آنسو آئیں گے، میری بات اہم یہ ہے کہ میری بات سنیں۔ مسجد نبوی میں ظہرین کی نماز ادا کی ہے۔ روایت میں ہے نماز کے بعد رسول اللہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے ہیں، خطاب کیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ ہو، مسجد نبوی ہو، رسول اللہ نماز پڑھانے والے ہو، کوئی بندہ رہ گیا ہوگا؟ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں یحبنی، کوئی اور اہل بیت کے زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کرتے کہا ہے وَمَن یحبنی وَیُحِبُّ أَهْلَ هَذَا الْبَیْتِ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اس گھر سے محبت رکھتا ہے فَلْيَتَّبِعْنِی، وہ میرے پیچھے پیچھے آئے۔ صحابہ پیچھے ہو لیے ہیں، آئے زہرا کے دروازے پہ۔ روایت میں ملتا ہے قرع الباب قرعا خفیفا، بہت آہستہ آہستہ دستک دی ہے، اپنے اصحاب کو تعلیم دے رہے تھے کبھی تمہیں زہرا کے دروازے پہ آنا پڑے تو اس انداز پہ دستک دینا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ وقت بھی آیا ہے، عموماً جو پڑھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے چند افراد تھے وہ زہرا کے دروازے پہ آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 6,000 اور 60,000 تک روایات ہیں۔ کیا خیال کرتے ہیں علی مولا جیسی ہستی پہ ہاتھ ڈالنا ہو تو حکومت کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے تھا؟ آئے ہیں دروازے پہ، آوازیں دے رہے ہیں نکالو علی کو، کہاں گئے علی؟ آوازیں دے رہے ہیں۔ پہلے زہرا دروازے پہ نہیں گئی، جناب فضا دروازے پہ گئے، کہا ماذا تريدون وماذا تقولون، یہ کیوں آوازیں بلند کر رہے ہو؟ یہ تو اہل بیت کا دروازہ ہے، یہ تو زہرا کا دروازہ ہے۔ جب جناب فضا نے یہ باتیں کہی ہیں تو ایک شخص نے، روایت میں ہے سبا لہا فلان، ایک نے یہ فلان کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، ایک شخص نے جناب فضا پہ جسارت کی ہے، گالی دی ہے۔ زہرا یہ برداشت نہیں کر سکی، دروازے پہ آئی ہے، رسول کی بیٹی
مجھ سے مشغول ہیں، علی کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ روایت میں ایسے ہے کہ بی بی بلند آواز سے روئی ہے، اور روایت میں ایسے ہے بی بی انہیں کہہ رہی تھی انشدتکم باللہ وبنبی رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، رسول کا واسطہ دیتی ہوں، چلے جاؤ۔ روایت میں ہے لما سمع القوم بکاءها وصوتها، بی بی کے رونے کی آواز جب ان لوگوں نے سنی ہے انصرف، چلے گئے وہاں سے۔ لیکن بقی فلان ومعه قوم، کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ چلے گئے ہیں اور معاملات بگڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ آوازیں بلند کی ہے، مولا علی کو پکار رہے تھے کہ تم گھر میں تم بیٹھ گئے ہو، زہرا کو تم بھیج دیا ہے۔ اتنے سخت لفظ تھے۔ بی بی مسلط اس کی تھی، رسول اللہ کا حکم تھا مولا علی کو صبر کرنا، زہرا نے کہا ہے۔ بی بی نے اس کو مخاطب ہو کر کہا ہے اگر یہ بی بی یہ تاریخ میں لفظ نہ ہوتے میں جسارت کرتا کہنے کی۔ بی بی نے اس کو کہا ہے کہ میرے گھر نہ آنا، یہ دھمکیاں دے رہا تھا، اوہرۃ الباب وما فیہ، ہم گھر کو جلا دیں گے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے اسے کہا ہے کہ اس گھر میں حسن و حسین ہے، اس گھر میں فاطمہ بھی ہے، کہتا ہے بہن فاطمہ، اگر فاطمہ ہے تو کیا ہو؟ بی بی کہتی ہے بی بی نے جب دیکھا کہ یہ داخل ہونا چاہتے ہیں، علی کے قتل کا ارادہ ہے، بی بی نے اسے کہا ہے کہ میں تجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ بی بی نے یہ جملہ کہا ہے اے فلاں میرے گھر میں نہ داخل ہونا، اتنی مکشوفۃ الراس، میرے سر کے اوپر چادر میرے سر کے اوپر چادر نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا، انہوں نے دروازے کو آگ لگائی ہے۔ روایت میں ہے دروازہ چل رہا تھا، بی بی نے ابھی اپنے ہاتھ دروازے پر رسی تھے، آگ کی لو سے بی بی کا چہرہ جل رہا تھا۔ بی بی نے اتنے تک روکنے کی کوشش کی ہے جب تک برداشت کی آخری حد تھی۔ روایت میں ہے رکض الباب برجلہ، اس بدبخت نے دروازے پہ پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے۔ اس کے بعد بس یہی کہوں گا کہ زہرا دروازے اور در کے درمیان پھنس گئی ہے۔ اس مقام پہ محمد حسین اصفہانی بہت بڑے فقیہ تھے، وہ کہتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہی شفائی، کہ زہرا کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے؟ زہرا دروازے اور در کے درمیان پھنس گئی ہے۔ محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں کہ وہ دیوار، وہ دروازہ، وہ معصوم گواہ ہے کہ زہرا کی عمر کیا گزری ہے۔ لست ادری مل خبر بسماری سل صدرہا خزینۃ الاسراری، دروازے کی میخیں زہرا کے سینے میں کاغذ ہو گئی ہے۔ رونے والوں کہتے
گئی زہرا، ادھر مسلمان ابوالحسن کو دربار میں لے گئے. زہرا کو جب ہوش آیا ہے، حسن حسین کو ساتھ لیا ہے، اپنے دکھوں کو بھول گئی ہے، پہنچ گئی ہے. وہاں جا کر مولا علی کا دامن پکڑ لیا ہے. کہا تم ابوالحسن کو قتل کرنا چاہتے ہو، میں ابوالحسن کو نہیں چھوڑوں گی. روایت میں ہے کہ اس بدبخت نے کنفذ کو حکم دیا ہے کہ زہرا کو علی سے قتل کرو. کنفذ نے وہ تازیانہ پکڑا ہے، زہرا پہ جسارت کر رہا تھا. بلکہ روایات میں ہے کہ اخذ الصوت من ید کنفذ، اس نے کنفذ سے کے ہاتھ سے تازیانہ پکڑا ہے اور زہرا کی کلائیوں پہ اس نے تازیانہ مارنا شروع کیا ہے. زہرا نے اس وقت تک علی مولا کا دامن نہیں چھوڑا جب تک جسم میں ہمت تھی. بی بی نے انہیں مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر علی کو نہیں چھوڑو گے لَأَكْشِفَنَّ رَأْسِي، میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، تمہارے لیے بد دعا کروں گی. بس آخری جملہ مسائل کا جب نہیں چھوڑا تو زہرا اپنے بابے کی قبر پہ چلی گئی ہے، بابے کی قمیص سر پہ رکھی ہے، بد دعا کے ہاتھ بلند کیے ہیں، عذاب کے آثار نمودار ہوئے ہیں. مولا علی نے سلمان کو کہا ہے جاؤ جلدی کرو، زہرا کو کہو بد دعا نہ کرے، تیرے بابا کی محنت برباد ہو جائے گی. جلدی سے سلمان آئے ہیں، کہا ہے ابوالحسن منع کر رہے ہیں. جناب زہرا فرماتی ہیں کہ میرا حق غصب ہوا، میں نے برداشت کیا، میرا محسن شہید ہوا، میں نے برداشت کر لیا. آج کے لوگ ابوالحسن کو دربار میں لے گئے، میں برداشت کر لوں. میں عرض کروں گا زہرا، آج تو ابوالحسن کا دربار میں جانا برداشت نہیں کر رہی، تو کیسے برداشت کرے گی جب تیری بیٹی زینب کوفے اور شام کے درباروں میں ہوگی. آ دیکھ تیری بیٹی زینب تیری اولاد کے سر نیزوں پہ، تیری بیٹی یزید جیسے ملعون کے دربار میں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب